والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند مل کے محبت عقیدت ادب و احترام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ شرم محسوس نہ کریں محبت عقیدت ادب و احترام کے ساتھ کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول العالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں اور ہم اس امید پہ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور اس امید پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ حضور نے بوقت نزا بھی زیارت کا فیض عطا کرنا ہے اور قبر کے اندر بھی امتحان قبر میں کامیابی وہ بھی سرکار کے دم بدم سے ہے اور میدان معاشر میں بھی حضور نے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا کرنے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے رب حبلی امتی کی یہ سفارش کر کے جنت کے داخلے کا سبب بھی حضور نے بنایا۔ تو الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، محسن کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، انسان اپنے محسن کو نہیں بھلاتا۔ مجھے بتائیں ہمیں کون سے حقوق کا علم تھا جب ہم دنیا میں آئے اور دنیا کی جو پہلی حالت تھی جب حضور نے قدم رکھا معاشرے کو کیا پتہ تھا؟ قرآن وہ منظر بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تو بتا تیرا جرم کیا تھا، تیرے باپ نے تجھے کس وجہ سے زندہ درگور قبر کے اندر کر دیا، تو جرم تو بتا۔ اس ماحول کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا۔ ایسے ماحول کے اندر میرے آقا کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، عرض کرتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھیں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد زار و قطار رونے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا تو یہ اعزاز کی بات ہے، اللہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ کلمے کی نعمت ایسی ہے، فرمایا سابقہ گناہوں کی معافی اس کا میں ضامن ہوں۔ عرض کرتے ہیں حضور میری وہ 3 بیٹیاں جن کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ درگور کیا تھا وہ اللہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سنا اپنی داستان۔ عرض کرنے لگا حضور 3 بیٹیاں تھیں جن کو میں نے زندہ درگور ان ہاتھوں سے کیا، ایک بیٹی کا جو منظر ہے وہ میری آنکھوں سے نہیں جاتا، 6 سال کی بچی تھی، میں جھوٹ بول کے کہا کہ دوست کی دعوت پہ تجھے لے کے جا رہا ہوں، میں نے کسی اٹھائی، سامان اٹھایا کھدائی کا، اس کے بعد میں جنگل میں چل پڑا۔ جنگل کے اندر جب کھدائی کرنے لگا میری بیٹی آ کے میرے ہاتھ کو پکڑتی ابا جان آپ تھک گئے میں کھدائی کر دیتی۔ میرے آقا نے جب یہ جملہ سنا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ پھر میرے آقا نے کی بارگاہ میں آگے عرض کرتا ہے حضور پھر جب میں کھدائی کرتا تھا ماتھے پہ پسینہ آتا اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے پسینے کو صاف کرتا، اور جب کپڑوں کے پہ گرد و غبار ہوتی ہے اپنے دوپٹے کے ساتھ صاف کرتا۔ جب میں نے اس کو سینے تک دفن کر دیا وہ چیختی رہی۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے رحم نہیں آیا؟ حضور معاشرہ اس طرح سفاکیت کا ماحول تھا، بیٹیوں کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے یہ ہم پہ بوجھ ہے، معاشرے کو ہم نگاہ کیا نظر کیا دکھائیں، ہم چہرہ کیا دکھائیں گے، یہ ماحول تھا۔ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرم تو بڑا کیا ہے مگر میرے رب کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو جاؤ کا میرے محبوب کی جو حد پہ آئے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا جرم کیا تھا، تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا۔ ایسے ماحول کے اندر میرے آقا نے بیٹیوں کو کیا عزت دی،
اپنی لخت جگر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے، اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے اور آپ کی لخت جگر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اور میرے آقا نے اس ماحول میں فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے محمد کو اذیت، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے محمد عربی کو خوش کیا۔ تو اس ماحول کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک حقوق پہنچائے، بیٹوں کی عزت اور وقار دیا، بہنوں کے حوالے سے کتنی آقا نے کرم فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے اور بہنوں کی کفالت کسی بھائی کے ذمے میں آ جائے اور بھائی ان کی کفالت کرتا رہے، ان کو جوان کر کے شادی کرے، میرے آقا نے فرمایا وہ بہنوں کی کفالت کرنے والا بھائی قیامت کے دن کا ہاتین، فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں وہ قیامت کے دن بھائی جو بہنوں کی کفالت کرنے والا ہے محمد کے ساتھ اس طرح۔ یہ معاشرے کو عزتیں کس نے دی؟ ماں کے حوالے سے دیکھیں کہ ماں کی گلی میں رسی ڈال کر بیٹا گھسیٹ کے اکاس کے میلے کے اندر بازار کے اندر جا کے وہ بیچا کرتا تھا، ماؤں پہ بولیاں لگی کر، مگر میرے آقا نے کیا عزتیں دی، فرمایا کہ ماں کو تم نے جو درجہ دیا ہوا وہ یہ درجہ نہیں ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھی ہے۔ یہ معاشرے کو کس نے سکھایا؟ وہ معاشرہ جو سفاکیت کی طرف دوڑ گیا تھا، اور باپ کے حوالے سے، اور باپ کا کوئی عزت اور وقار بیٹے نہیں دیتے تھے، جب بوڑھا ہو جاتا جنگلوں کے اندر چھوڑ کے آ جایا کرتے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری عزت تیری تکریم تیرے والد کی وجہ سے، اور فرمایا کہ اذا ترک العبد للوالدین فانہ ینقطع عنہ الرزق، جس وقت بندہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کس ماحول کے اندر میرے آقا نے فرمایا؟ وہ عورت کہ جس کا معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں تھا، اور جب اس کے خاص ایام آتے تو گھر سے باہر نکالا جاتا تھا، جنگلوں کے اندر چلی جاتی تھی، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، اور وہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جاتا دنیا سے چلا جاتا تو وہ اس کو نحوست سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب جنگل کے اندر نکل جائے، اس کی وجہ سے یہ نحوست سر پہ پڑی ہے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ عزت دی۔ میرے آقا نے وہ منظر بیان کیا قیامت کے دن، مسلم شریف کے اندر آیا، مشکات شریف کے اندر موجود، فرمایا قیامت کے دن ایک عورت آئے گی جس کو ہی امرات المردودہ کہا جائے، فرمایا کہ وہ رد کی گئی ٹھکرائی گئی عورت۔ ایک پچھلے دن میں مدرسے پڑھا رہا تھا بنات میں، ایک بوڑھی عورت آئی کافی رو رہی تھی، اس نے کہا دعا کے لیے آئی ہوں، تو میں نے ساری زندگی بیوگی میں گزاری ہے۔ میں نے کہا آپ کے شوہر فوت گئے؟ نہیں، شوہر نے مجھے بسایا نہیں تھا۔ مجھے وہ پھر وہ حدیث پاک یاد آئی، شوہر نے مجھے بسایا، میں گھروں کے کام کاج کر کے اپنے باپ کی دہلیز پہ میں نے وقت گزارا، وہ روتی بھی رہی اور میں بھی خاموشی کے ساتھ سنتا رہا، تو مجھے وہ حدیث یاد آئی۔ میرے آقا نے فرمایا ہی امرات المردودہ، وہ عورت جس کو زمانے نے ٹھکرا دیا تھا، شوہر نے بسایا نہیں، وہ والد کی دہلیز پہ آ گئی، ساری زندگی اس نے باپ کی چوکھٹ پہ اپنا وقت گزار دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عورت آئے گی، میرا رب فرمائے گا فرشتوں دنیا میں بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں جھیل کے آئی ہے، اب اس سے امتحان نہیں لینا، میں نے بلا حساب اس کو بخش دیا۔ وہ جب اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گی، رک جائے گی، فرشتے کہیں گے اللہ نے تجھ پہ کرم کیا، بلا حساب تیرے لیے فیصلہ ہوا جنت، تو جنت میں کیوں نہیں جاتی؟ وہ عرض کرے گی میرا بوڑھا باپ کہاں ہے، اپنے بوڑھے باپ کے انتظار میں کھڑی رہے گی۔ میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پہ انتظار میں ہوگی اپنے والد کو دیکھوں، فرماتے اسی اسنا میں فرشتے اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے لا رہیں گے، وہ دوڑے گی کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، آگے پیچھے رکاوٹ بنے گی، تو میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں۔ فرشتے کہیں گے کہ تیری کیا جرت رب کے فیصلے کے سامنے تو رکاوٹ بنے، وہ اللہ کے حضور۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جس طرح بندہ جھگڑا کرتا ہے اس انداز سے وہ جھگڑا کرے، جس طرح اگر بچپن کے اندر چھوٹی عمر میں بچہ فوت ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا وہ والدین کے دامن کو پکڑ کے، وہ والدین جنہوں نے اس پہ صبر کیا تھا، دامن کو پکڑ کے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔
اور ایک روایت میں تو ناڑ سے پکڑ کر ان کو جنت میں لے جائے گا، اپنی ناڑ سے ان کو، اور جھگڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے والدین ہیں، تو بخش۔ فرمایا کہ جھگڑے کی اللہ کے حضور، یا اللہ میرا کیا قصور تھا، شوہر نے مجھے ٹھکرا دیا، میں گھروں کے کام کاج کر کے اپنا گزر اوقات کرتی رہی، بوڑھے باپ کی دہلیز پہ اس کی چوکھٹ میں بیٹھی رہی اور میرا وقت گزر گیا، یا اللہ میرا کیا قصور تھا، میں نے مشقت کے اندر زندگی گزاری، اور میرا وہ بوڑھا باپ میری عزت کی خاطر چادر تان کے کھڑا رہا، اپنی ان کندھوں پہ اور اپنی پیٹھ پہ بوریوں کو لاد کر میری کفالت کرتا رہا، یا اللہ اگر میں آج جنت میں جاؤں تو وہ میرا بوڑھا باپ جو میرے لیے تحفظ کا ذریعہ بنائے وہ جہنم میں جائے، میں تو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ فرمائے گا اے امرات المردودہ کیا چاہتی ہے، یا اللہ اگر مجھے بلا حساب بخشا ہے تو میرے والد کو بھی بلا حساب۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسی امرات المردودہ کی سفارش پر میرا رب اس کے والد کو بھی جنت عطا فرمائے۔ یہ عورتوں کو کس نے حقوق یہ عورتوں کو کس ہستی نے حقوق؟ معاشرے کے اندر تو عورت کا وقار ہی نہیں تھا، نحوسا سمجھا جاتا تھا، شوہر فوت ہو جاتا نحوسا سمجھا تھا، مگر میرے آقا نے کیا عزتیں دی، فرمایا اگر عورت تیری ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اگر عورت تیری بہن ہے تو تیری عزت ہے، اگر تیری بیٹی ہے تو فرمایا اللہ نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ حقوق زوجین کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق متعین کیے، اور وہ غریب کیا اس کا وقار تھا معاشرے کے اندر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ سنتے ہیں ہاتھوں کے اندر میخیں ڈال کر آپ کے سینے پہ پتھروں کو رکھا جاتا تھا اور زمین دبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، مگر میرے آقا نے کتنی مقام دیا، کتنی وقار دیا، کتنی عزت اور تکریم عطا کی۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ کی چھت پہ حکم ہوا کہ چھت پہ چڑھ کے اذان دے، آپ نالین اتارنے لگے، جوتوں کو اتارنے لگے، فرمایا بلال اللہ نے حضرت انسان کو بڑا عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، اور فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تیرے قدموں کا کھٹکا سنا ہے، جنت کی